أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، فتنوں کے زمانے میں جو فتنے امت مسلمہ کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اور اسلامی فریضہ ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کر کے حق اور باطل کو جاننے کے بعد دنیا کی کچھ پونجی کے لیے اپنے دین کو بیچ دیں اور اس دنیا داری کے لیے نعوذ باللہ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. ابھی محرم کے عشرے سے کچھ لوگوں نے، جن کا نام علم میں تقریر کے میدان میں بہت بڑا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر کلام کرنا شروع کیا. صحابہ کے بارے میں انہوں نے ایک نئی بات لائی. کیا نئی بات؟ 1400 سال میں کسی نے ایسی بات نہیں کہی. کہا کہ منافق صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ. منافق صحابہ، قرآن کریم میں بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافق کہا کہ یہ لوگ الگ ہیں. وما ہم منکم، یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں، یہ الگ ہیں. وہ لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صحابہ کو بھی معلوم تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کون نہیں آتے تھے؟ جس کا نفاق بالکل معروف تھا انہوں نہیں آتے تھے، جس کے بارے میں پکا یقین تھا کہ منافق. کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طریقے سے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے سورہ منافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ منافق جب آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنی باتوں میں اپنی زبان کے ساتھ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جھوٹے ہیں.
بے شمار آیتوں میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس حالت میں جو تم ملے ہوئے ہو چھوڑنے والا نہیں ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ گندے کو اچھے سے پاک چیز سے الگ کر دے. مفسرین نے امام طبری رحمت اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے مفسرین نے کہا کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب سے مراد گندے کو اچھے سے الگ کر دے، اس سے مراد جو ہے منافقین کو مومنین سے الگ کر دے. میرے بزرگوں ایک بات آپ یاد رکھیے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اگر کوئی تانا دیتا ہے، ان کے بارے میں بری بات کہتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو صحابہ مقصد نہیں ہے، دین مقصد ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہی صحابہ تو تھے جو قرآن و حدیث کو ہم تک پہنچانے والے. اگر یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ اگر برے ٹھہرے، یہ قابل اعتماد نہیں ٹھہرے، اور اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ میں منافقین بھی تھے، پتہ نہیں کون یہ حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو کون سا منافق داخل کر دیا، کون سا دین باقی رہ گیا. لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بارے میں کسی کی بات ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ قرآن نے صاف کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، صاف. اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تقسیم کر کے بتایا، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، پھر کہا ان سب سے اللہ راضی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر آج اعتراضات ہو رہے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات ہو رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات ہو رہے ہیں. کون ابو ہریرہ؟ یمن سے آئے ہوئے صحابی جلیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کر کے سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. ایک ایک صحابی کی ایک ایک خصوصیت. حافظ الصحابہ، صحابہ رضی اللہ اجمعین. حافظ محدثین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جو قرآن تو یاد کیا ہوا ہی ہے، اس کے ساتھ ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ اس کو ازبر یاد ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے. آج یہ بعض شیاطین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ نیا اعتراض نہیں ہے، دشمنان اسلام نے اعتراض کیا، عقل پرستوں نے اعتراض کیا، اور مسلمانوں میں جو ایسے فرقے ہیں جن کو قرآن اور حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں، قرآن کو تحریف کہتے ہیں کہ قرآن بدل گیا، صحابہ نے بدل دیا. صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سوائے 6 صحابہ کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. ابو بکر عمر اور عثمان نے ظلم کیا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. یہ دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ. ارے ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، حاکم رہ کر دنیا کون سی کما لی انہوں نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حکومت کی کوئی ان کی پرواہ ہی نہیں تھی. صحابہ رضی اللہ اجمعین ایسے تھے کہ کسی منصب اور کسی پوسٹ کی کوئی تمنا نہیں. آج صحابہ پر اعتراض ہو رہا ہے، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہو رہا ہے. ذرا دیکھو اٹھا کر، ابوبکر نے اپنے کسی بیٹے کو کوئی منصب دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اپنے بیٹے کو کوئی منصب دیا؟ نہیں. انہوں نے کچھ چیز نہیں، دنیا کی کوئی چیز کمائی، اچھے طریقے سے کھا کر پھی کر پہن کر زندگی گزاری؟ ہرگز نہیں.
عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، ایران کا بادشاہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو ہے مسجد میں جو ہے حصیر بھی نہیں ہے، پتھر مٹی اس پر سوئے ہوئے ہیں اور چادر پر پیوند لگے ہوئے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو میرے پاس چادر ہے، اسی چادر میں مجھے کفن کرنا، نئے کپڑے لینے کی ضرورت نہیں، نیا کپڑا زندے کے لیے زیادہ بہتر ہے، اب یہ جو میں جا رہا ہوں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے نئے کپڑے کی، میرے ہی چادر میں مجھے کفن کرو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حکومت کی ذمہ داری کے لیے، سنبھالنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے معمولی جو راشن لیتے تھے، کہا میرے مرنے کے بعد وہ پورے کا پورا راشن بیت المال کو واپس کرو، وہ پورا پیسے واپس کرو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ کر سنتے ہیں لقد اتعبت من بعدک، بعد میں آنے والے کو تم نے تکلیف میں ڈال دیا. ایسے صحابہ. آج جو اعتراض ہو رہا ہے کہ ابوبکر و عمر نے حکومت نہیں دی، علی رضی اللہ تعالیٰ سے حکومت چھین لی، ارے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے حکومت کر کے کون سی دنیا انہوں نے بنائی؟ کون سی دنیا انہوں نے بنائی؟ کون سا کروڑوں پیسے انہوں نے جو ہے چھوڑ کے گئے وہ اپنے وارثین کے لیے؟ کچھ نہیں. کتنا بڑا الزام ہے صحابہ پر، کتنی بڑی تہمت ہے صحابہ پر. ارے چن چن کر اللہ نے ان کو بنایا ہے، معلوم ہے تم لوگوں کو. کسی کو روم سے لایا، صہیب الرومی، سلمان فارسی کو ایران سے لایا، بلال حبشی کو ایتھوپیا سے لایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یمن سے لایا، پورے جزیرہ عرب، بحرین، یمن، سبحان اللہ، روم اور ایران، یہاں سے چن چن کر صحابہ کو لایا گیا، صحابہ کو تیار کیا گیا اس دین کی حفاظت کے لیے. ایسی جماعت انبیاء کے بعد آپ کو کسی بھی قوم میں نہیں ملے گی. ذرا پڑھیے ان کی تاریخ. آج یہ بدبخت لوگ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم لوگ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ان کے سیر بلکہ اس کے آدھے سیر کے برابر بھی تم پہنچ نہیں سکتے. صحابہ کا وہ مقام جن کی عبادت کی گواہی دی گئی، جن کے تقوی کی گواہی دی گئی، جن کے پرہیزگاری کی گواہی دی گئی، جن کی سبحان اللہ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کے بزنس مین کی گواہی دی گئی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے یہ غافل نہیں ہوتے، تجارت کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے، نماز سے غافل نہیں ہوتے. ان کی غریبوں کی تعریف کی گئی. لا يسألون الناس الحافا، لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ یہ لوگ مالدار ہیں، حالانکہ وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، لیکن لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود محتاج ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں. خود بھوکے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر مہمان کو کھلا رہے ہیں. کیسی مثالیں. ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امانت دار، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے پیدا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی یہ شرف کہ ہجرت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو آدمی کے دوسرے جب وہ غار میں تھے، غار ثور میں. کون ہے؟ ابو بکر جیسا انسان امت پہ کوئی مل سکتا ہے؟
ہر نبی کے خاص دوست ہیں. میرے خاص دوست زبیر بن عوام ہیں. ان حواریہ زبیر بن عوام. یہ لقب کس کو دیا گیا؟ سعد بن ابی وقاص سے کہا ارمی سعد فداک ابی و امی. اے سعد تم تیر سے مارو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے صحابہ جن کے ایک آدمی کی گواہی کو 2 آدمی کے گواہی کے برابر بنائی گئی. اللہ اکبر. میرے بزرگوں، اگر میں فضائل بتاؤں صحابہ رضی اللہ اجمعین کے، جی یہ جمعے ختم ہو جائیں گے مہینے کے مہینے، لیکن ان کے فضائل ہم ختم نہیں کر سکتے. اتنی فضیلتیں ان کی. علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن اور حدیث میں صحابہ کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں آتی، تب بھی انہوں نے اس دین کے لیے جو محنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانیاں پیش کی، اپنے لخت جگروں کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر لٹا دیا. ان کی یہ قربانیاں، اللہ کے راستے میں ان کی محنتیں، یہی کافی ہیں ان کی فضیلت کے لیے. بس وہی کافی ہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، میں چاہ رہا تھا کہ آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں، لیکن چونکہ وقت ہو رہا ہے میں اسی مقدمے پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی کو پڑھیے. وہ انسان مومن نہیں ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ کہا قیامت تو آئے گی، کیا تیار کیے ہو؟ کیا کچھ نہیں اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی زیادہ نفل نمازیں اور نفل روزے نہیں ہیں، بس یہ ایک بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ ہوگے قیامت کے دن جن سے تم محبت کرتے ہو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو 10 سال خدمت کرنے والے خادم رسول فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوشی ہوئی. کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. کون؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ کہ ہمارا عمل وہاں تک نہ پہنچے لیکن امید ہے کہ یہ محبت ان کے ساتھ قیامت کے دن رکھے گی. اگر یہ بھی نہیں تو کیا لے کر جاؤ گے؟ اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، محبت صحابہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا بتاؤ گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ رضی اللہ اجمعین کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، علماء محدثین اور صالحین کی محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں زندہ کرے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم وأكبر.